ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج ہم ویلاگ میں جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہوا اور کیا کچھ اس چینل کی طرف سے آپ کو ہم بتاتے بھی رہے ہیں، اور جو کچھ معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں، کون خان صاحب کو اس وقت ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے اور خان صاحب کا مستقبل کیا ہوگا، اور اس بات پر کہاں کہاں فیصلے ہو چکے ہیں، ہم اس پر بھی آپ سے کچھ بات کریں گے۔ اہم ویلاگ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس کو پورا دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، دیگر جو ویلاگرز جو کرتے ہیں ویلاگ، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن میرا ویلاگ جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اویئرنیس دینے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے، مجھے یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو بات کہتے رہے ہیں اس پہ لوگوں نے اتنا دھیان نہیں دیا بنسبت ان لوگوں کے جو کہ ظاہری طور پر چند مشہور قومی چینلز کے اوپر بیٹھ کے صبح شام جو قلابے ملاتے رہے تھے کہ خان صاحب نے بس بہت کام کر دیا، بہت خان صاحب نے کام کر دیا، بہت خان صاحب نے کام کر دیا، خان صاحب نے آج گرا دیا، خان صاحب نے آج پڑھا دیا۔ آج وہ خان صاحب جو ہے پھانسی کے پھندے پہ پہنچنے لگے ہیں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اگر صرف اللہ ہی کی ذات اگر انہیں بچا سکتی ہے تو بچا سکتی ہے، باقی ان لوگوں کی غلط خبروں کی وجہ سے اور خان صاحب کو غلط مشورے دینے کی وجہ سے اور خان صاحب کو غلط سازشیں، جو سازشی عناصر ان کے گرد تھے جنہوں نے خان صاحب کو غلط ٹریک پہ ڈالا، ان کی وجہ سے آج خان صاحب جو ہے زندگی اور موت کی کشمکش میں آ چکے ہیں۔ اور جو لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں، آج بھی میں کئی لوگوں کا سن رہا تھا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ بس وہ جی ادھر لاجواب کر دیا، ادھر لاجواب کر دیا، نیب، یہ سب باتیں فضول باتیں ہیں۔ یہ قوم کو اور آپ کو سب کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ لاجواب کرا ہو یا بے جواب کیا ہو، اصل مقصد یہ ہے کہ خان صاحب بہت بری طرح پھنس گئے ہیں۔ اب آپ کو میں آگے بتاتا ہوں ہوا کیا ہے۔ دیکھیے، 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، اس کے پیچھے میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی کہ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایم آئی کی رپورٹ ہے، اور کچھ لوگوں نے بڑا، میرے پاس آج صبح سے میں مواد آیا تھا، میں ایک جگہ بزی تھا، گیا ہوا تھا کہیں، لیکن اس کے بعد آ کے میں نے دیکھا بڑے لوگوں نے فون کے بھی میسیج مجھے آئے ہوئے ہیں کہ وہ ایک رپورٹ آئی ہے، اس میں کوئی فوجی تھا۔ دیکھیے میری بات سنیں، وہ فوجی تھا یا ملٹری مین تھا یا پولیس مین تھا، اس کو چھوڑ دیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا نا، وہ انتہائی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا۔ اس منصوبے کے اندر پی ڈی ایم آپ کی پوری شریک تھی، اس منصوبے کے اندر غیر ملکی قوتیں پوری شریک تھیں، اس منصوبے کے اندر کچھ ایسے لوگ جن کو کہ کہیں نہ کہیں غلط ٹریک پہ ڈال دیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے فوج کے اندر بھی سارے کے سارے اگر اکا دکا، تو مطلب وہ نہیں ہے نا، مطلب جس طریقے سے ایک وبا چلائی گئی تھی، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے شاید کچھ معاملہ جو ہے کچھ گڑبڑ ہوا ہو یا کسی کو کسی غلط ٹریک پہ ڈال دیا ہو۔ لیکن جیسا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سارا کام جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے کرایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہوں گے یہ لوگ، ابھی بیچ میں 2-4 دن میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ بنیادی طور پر جس نے اس گیم کے اندر ہاتھ کیا ہے وہ اس میں ایک بیرونی طاقت ہے۔ اب میں بار بار نام نہیں لوں گا کیونکہ پچھلی مرتبہ جب میں نے اپنے ویلاگز میں کافی نام ان کا کھل کر لیا ہے، تو میرے لیے مجھے بھی مطلب کہیں نہ کہیں سے اب تھوڑا سا دباؤ آیا ہے۔ وہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا اسٹیبلشمنٹ کی، میں کہیں اور کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب آئندہ میں اس ملک کا یا اس کا نام نہیں لوں گا، بس اب مغربی کہا کروں گا۔ اب جو لوگ سمجھے یا نہ سمجھے ان کی اپنی مرضی ہے۔ تو جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ملک کے دو جو ہے نا طبقے جو ہے نا طاقتور تھے، ایک عوام تھا اور ایک تھی اسٹیبلشمنٹ۔ ان کے درمیان جو ہے ایک بہت بڑی پہلے غلط فہمی پیدا کرائی گئی، اس کے بعد اس غلط فہمی کو بالکل پیک پہ لانے کے لیے یہ 9 مئی کا واقعہ کرایا گیا۔ دیکھیے یہ افسوسناک ہے، لیکن آپ ایک بات دیکھ رہے ہیں، ایک بات ابھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن تھوڑا سا آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ خان صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں جی اللہ مالک ہے۔ بھئی اللہ تو مالک ہے۔ آج آپ نے اس کو اس موقع پہ، جب ہم آپ کو کہہ رہے تھے، ہم لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ خدا کے واسطے سوشل میڈیا پہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، نہ آپ فوج کے خلاف جائیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جائیں، تو لوگ ہمیں کہتے تھے خان صاحب، فیصل صاحب آپ تو ایجنٹ ہیں فوج کے، ہم تو بھی کمپنی کو گھر میں گھس کے ماریں گے۔ اب مار لیا نا لوگوں نے گھر میں گھس کے۔ میں جب بعد میں آپ کو کہتا رہا تھا تو مجھے کئی لوگ، ایون خان صاحب کے قریب کے جو لوگ ہیں وہاں سے، میں آپ کو جو بتاتا تھا کہ میرے یہاں سے میسنجر جاتے تھے، خان صاحب پر پیغام پہنچتے تھے، وہاں سے جواب آتا تھا، لیکن ان کے گھر کے قریب کے لوگ کہتے تھے نہیں جی یہ لوگ سب فوج کے ایجنٹ ہیں۔ آج وہ آپ نے سن لیا
جو بات میں کہہ رہا تھا کہ آپ چھوڑ دیں سب کو, آپ پی ڈی ایم کی طرف جائیں, آپ ایک سیاستدان ہیں, آپ ایک سیاسی پارٹی ہیں, آپ پی ڈی ایم کی طرف جائیں. آج آپ نے سن لیا چوہان نے کیا کہا ہے, وہ جو چوہان صاحب نے جو ابھی استعفیٰ دیا ہے, آج آپ کو ابھی سن لیا ہوگا آپ نے, انہوں نے کیا کہا ہے, ان کا بیان کیا ہے, ان کا یہی بیان ہے جو میں تقریباً آج سے 6 مہینے سے آپ کو کہتا رہا ہوں کہ آپ پی ڈی ایم کی طرف جائیں, اسٹیبلشمنٹ کی طرف مت جائیں, آپ پی ڈی ایم کی طرف جائیں, اسٹیبلشمنٹ کی طرف مت جائیں. یہ کون لوگ تھے؟ یہ بنیادی طور پر وہ لوگ تھے جو کہ اندر سے مسلم لیگ نواز کے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا مسلم لیگ نواز کے ہیں. ان کا تعلق کہیں نہ کہیں اس وقت بھی اندر اداروں کے ساتھ ہے, وہ ہیں دفاعی اداروں کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہہ کے خاص طور پر غلط ٹریک کے اوپر ڈالا تھا عمران خان کو, اور عمران خان کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب اس وقت جو ہے نا جتنا زیادہ ہو سکے اس وقت لوگ آپ کے ساتھ ہیں, فوج کے بہت سارے کور کمانڈر آپ کے ساتھ ہیں, پتہ نہیں فوج کے 6 جرنیل آپ کے ساتھ ہیں, اور نیچے کی تمام جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے سب آپ کے ساتھ ہیں. صرف آپ کی دیر ہے کہ جس وقت آپ نے کال دی کہ جناب ان کے اوپر چڑھنا ہے, تو آپ دیکھیے کہ فوری طور پر کتنی بڑی جو ہے امیونٹی ہو جائے گی, یعنی فوج کے اندر بغاوت پھیل جائے گی. یہ خان صاحب کو بات کہی گئی تھی, اور یہ بات میں آپ کو بار بار, میں تو آج کھل کر کہہ رہا ہوں جب باتیں کھل گئی ہیں تو, اور یہ بار بار میں اپنے وی لاگ سے کہہ رہا تھا کہ جو لوگ آپ کو لگا رہے ہیں, خاص طور پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ باہر, آپ کے وہ جو ایک میجر عادل زادہ اور ایک وہ جو مہدی صاحب ہیں, وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ لوگ اور ان جیسے لوگ, ان لوگوں نے انہوں نے جمائمہ کے ذریعے اور کچھ وہاں اپنے قریبی لوگوں سے جو خان صاحب کے انگلینڈ کے اندر اور یورپ کے اندر جو تعلق دار ہیں ان کے ذریعے انہوں نے میسیج پہنچائے, اور باقاعدہ فیکس میسیج گئے ہیں وہ. اسی لیے ہم آپ کو اشارتاً کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, آپ کو غلط ٹریک پہ ڈالا جا رہا ہے. میں کہہ کے تھک گیا ہوں. آپ سیاستدان ہیں, آپ جائیں, چھوڑ دیں جو کچھ بھی ہے پیچھے. لیکن ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ نہیں جناب ہم تو پیچھے تو ان کے وہی ہیں, 75 سال سے وہی کر رہے ہیں. بھائی وہ 75 سال سے کر رہے ہیں, اس کی میں نے آپ کو وجہ بتائی. آج بھی لوگوں کی نا ذہن بند ہے. 75 سال سے وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پہ سیاستدانوں کا اور چند جرنیلز کا ایک نیکسس ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا وہ عمر چیمہ کی جو سٹوری آئی ہے, اس میں وہ جو ایک لڑکی, میں نام نہیں لے رہا, وہ جس کو ابھی جو ڈل نیشل ہے جس کو پکڑنے کے لیے ادھر چھاپے مارے گئے, تو پتہ لگا وہ جہانگیر ترین کے گھر میں بھی تھی, اور وہ فلاں کے گھر میں بھی تھی, اور فلاں کے گھر میں تھی, فوج کے گھر میں بھی تھی, اور سارے ایک دوسرے, ایون وہ شہباز شریف کا تک نام آ گیا اس کے بیچ کے اندر. وہ پوری سٹوری جنگ میں چھپی ہوئی آپ نے. تو وہ کیا ظاہر کرتی, وہ یہی ظاہر کرتی جو آج سے میں 6 مہینے پہلے چیخ رہا تھا کہ آپ صرف فوج کو نا, یہ ایک نیکسس ہے پورا, وہ نیکسس بن چکا ہے. یہ بڑا ایک مکڑی کا جال ہے جس کو میں آپ کو کہتا تھا. لیکن آپ لوگ صرف اٹھا کے نہیں جی صرف فوجی کر رہی ہے, فوجی کر لیا, اب تو خان صاحب نے قابو پا لیا, خان صاحب بس یہ کر دیں گے. یہ آج آپ دیکھیں کہ خان صاحب کو آپ نے کہاں پہنچا دیا ہے. اب یہ باتیں کھل کر آ چکی ہیں جو میں آپ کو اشارتاً کہہ رہا تھا, یہ باتیں کھل کر آ چکی ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا نا ٹھیک ہے, بیچ کے اندر کچھ لوگ ہیں. اب لوگ بار بار مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ سازش ہوئی ہے, مجھے پتہ ہے. میں تو آپ سے شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سازش جو کروائی ہے یہ پی ڈی ایم نے کروائی ہے. اور جو لوگ اگر ادارے کے کوئی شامل تھے نا, جو کہ کور کمانڈر کے اندر جنہوں نے رستے دکھائے اور جو کچھ کرایا, وہ سارے کے سارے پاکستان مسلم لیگ نواز کے تھے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے بھی, اور پھر کہہ رہا ہوں, چاہے وہ یونیفارم میں ہو, چاہے وہ ان یونیفارم ہو, چاہے وہ ریٹائر ہو, چاہے وہ حاضر سروس ہو, کوئی بھی ہو, پولیس والے ہیں, جو کچھ بھی ہیں, وہ سب مسلم لیگ نواز کے تھے. وہ پورا پری پلان تھا یہ ان کا, تاکہ لا کے اس کو ایسے ٹریک کے اوپر ڈالے پی ٹی آئی کو کہ پی ٹی آئی کا بیڑا غرق کر دیں. یہ باقاعدہ پورے 1 سال سے نا یہ باقاعدہ فیڈ کرایا گیا ہے کہ جنرل فیصل نصیر اختر, میں بارہا اس چینل سے کہتا رہا ہوں کہ مجھے اس شخص کا نام بتا دیں کہ کس شخص نے آپ کو کہا ہے کہ جنرل فیصل نصیر اختر نے آپ کے اوپر حملہ کروایا ہے. سوری, لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس, بھائی کس نے, نام تو بتا دو نا. ہمارے پاس جاتے ہیں, میرا جو میسنجر جاتا ہے وہ بہت قریب ہے, اور میں آپ سے کہتا رہا تھا کہ خان صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں, یہ بزدار گروپ یاد ہوگا, آج میں کھل کے بتا رہا ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا آج سے تقریباً 1 سال پہلے, جب خان صاحب سوا سال پہلے خان صاحب جب وزیر اعظم تھے, اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ 3 عورتیں 3 کہانیاں. یاد ہوگا جو لوگ میرے پرانے ویڈیو اگر دیکھتے ہیں, وی لاگز اگر دیکھتے ہیں, تو میں نے کہا تھا کہ جب یہ معاملہ کھلے گا تو یہ خان صاحب کے گھر سے, خان صاحب کا بیڈ روم اور خان صاحب کے سارے معاملات جو ہے نا, یہ سب کے سب جو ہے نا باہر نکل کے آئیں گے, اور خان صاحب کو پتہ لگے گا کہ ان کے گرد کتنا زبردست جو ہے سازشیں ہو رہی ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت سارے خان صاحب کے لوگ جو ہے ان کے اس وقت وہ بنیں گے, سلطانی گواہ بنیں گے. لوگ کہتے تھے نہیں جی فیصل صاحب ایسے ہی آپ شرلیاں چھوڑتے رہتے ہیں. ابھی بہت کچھ آگے ہونے جا رہا ہے, بہت کچھ کھلے گا, بہت کچھ سامنے آئے گا. میں اسی لیے خان صاحب کو منع کر رہا تھا کہ آپ نے ایک تو, جب یہ کھل کے بات کر ہی دیتا ہوں میں, خان صاحب جی نا سوائے کسی کی اپنی بیگم بشرا بیگم کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے تھے. یہ بات خان صاحب کے پکے بالکل قریبی لوگ, کئی لوگ اس بات پہ ناراض تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بات کہتے ہیں, کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے بھی لوگ گئے, بہت سارے لوگ گئے, جا کے پیغام دیا, لیکن بعد میں خان صاحب نے وہ بشرا بیگم سے مشورہ کیا تھا, بشرا بیگم نے منع کر دیا. وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے جناب استخارہ کیا تھا. وہ ہر چیز کا اللہ جانے استخارہ کرتی نہیں کرتی. میں تو خیر کبھی نہ بشرا بیگم سے ملا ہوں, نہ میں ان کو جانتا ہوں, لیکن جو ان کے قریبی لوگ جو ہیں وہاں پر,
جو ہمیں خبریں دیتے ہیں، جو بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ کہتے ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے. تو اس لیے پھر میں نے کہا تھا کہ 3 عورتیں 3 کہانیاں، میں نے کہا یہ آ کے کہیں نہ کہیں بیڑا غرق ہوگا. خان صاحب کو اسی لیے ہم سمجھاتے رہے کہ دیکھیں خان صاحب اس چیز سے بچیں، یہ جو ہے سیاست کے معاملے کے اندر یہ عورتوں کا معاملہ، یہ آپ پولیٹیشین ہیں، یہ عورتوں کے معاملات ہو گئے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ہو گئے، یہ جو تیسرے ہیں، ان سب چیز سے آپ بچیں. آپ ایک پولیٹیشین ہیں، آپ کی ایک بین الاقوامی شخصیت ہے، آپ سارے معاملات کو چھوڑ دیں، میڈیا پہ کم آئیں، لوگوں کی باتیں کم سنیں، اپنی پارٹی کی اسٹرینتھ کریں اور پولیٹیکل وے کے اندر آپ لڑنے کی کوشش کریں، جو کہ ایک پولیٹیشین لڑتا ہے. لیکن وہ کہیں کسی نے کوئی بات نہیں مانی. آج خان صاحب جو ہے بہت سخت مصیبت میں. آپ اب یہ لوگ مسلسل، ابھی بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں ایک ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا، وہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ ککو بھائی ہمارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے، وہ آج بھی کہہ رہے تھے کہ جناب وہ تو یہ کر دیا، وہ تو وہ کر دیا. سارے لوگ بڑے بڑے اپنے ویلاگس کے ویوز بڑھانے کی خاطر، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. قوم کو انہوں نے گمراہ کر کے رکھا ہے. یقین کریں آپ کہ کچھ بھی نہیں، کوئی خان صاحب کے ساتھ بیک چینل کے اندر کوئی بات نہیں ہو رہی. طے شدہ، میں نام نہیں لوں گا، یہ طے کر لیا کہ خان صاحب کو پھانسی کی سزا دینی ہے. لیکن 2 ملک، میں نام اب نہیں لوں گا، میں بہت، کیونکہ میں خراب ہو گیا ہوں بہت سارے معاملات کے اندر. 2 ملکوں نے کہا کہ نہیں، خان صاحب کو موت کی سزا نہیں ہونی چاہیے. اب کوئی بھی ہوں گے مجھے نہیں پتا، ایکس وائی زیڈ میری ذرائع کہہ رہے ہیں. باقی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عمر قید کرنا ہے کر دیں. ٹھیک ہے جناب. اور یہ جو ہے 9 مئی کا جو واقعہ ہے، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 9 مئی کا بہت بڑی سازش تھی، اس قسم کی باتیں خان صاحب کو بتائی گئی تھی. یہ کون تھے بتانے والے؟ میں نے اپنے ویلاگ کے اندر کہا تھا ایک دن، آپ کو یاد ہوگا آج سے 2 مہینے پہلے، جب خان صاحب نے فیصل نصیر کا نام نہیں لیا تو اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ مجھے ایک انتہائی اہم شخصیت نے، پاکستان کی انتہائی اہم شخصیت نے یہ کہا تھا کہ ان کو بتا دیں اگر کوئی آپ کی بات سنتا ہے کہ ہم نہیں ہیں، بخدا ہم نہیں ہیں پیچھے ان کے، لیکن اگر ہمیں مجبور نہ کیا جائے، اگر ایسا نہ ہو کہ کہیں اگر آ جائے ہم دیوار کے. تو اس ویلاگ میں نے ایک بات کہی تھی، میں نے کہا کہ دیکھیے عاصم منیر ابھی تک نہیں ہے، لیکن جس دن میں نے کہا کہ عاصم منیر کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا پھر کوئی بھی آ جائے، امریکہ ہو، چائنا ہو، روس ہو، کوئی بھی. کہ میں نے مثال دی تھی آپ کو بھٹو صاحب کی، کہ میں نے کہا جب آرمی چیف نے طے کر لیا تھا، ضیاء الحق نے طے کر لیا تھا کہ بھٹو کو لٹکانا ہے، تو لیبیا بھی آ گیا، قذافی بھی آ گیا، صدام بھی آ گیا، عراق کا اور بھی لوگ آ گئے. لوگوں نے کہا پیسے بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، ہمیں دے دو. لیکن انہوں نے کہا نو. اس لیے میں نے اشارہ بھی دیا تھا. لیکن لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں نا، ہمارے جن کے پاس موبائل فون ہیں، اور جو آج کل اتنے سارے وہ آ گئے ہیں، کیا کہتے ہیں، تجزیہ نگار بڑے بڑے، جن کو ایک ویلاگ ڈالتے ہیں جھوٹا تو 10 منٹ کے اندر 26,000 پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی فیصل صاحب آپ دیکھیں بہت کچھ ہونے والا ہے. اب سب لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ فیصل صاحب اللہ مالک ہے. بہت اچھی بات ہے، اللہ تو مالک ہے ہی ہے، کھڈے میں تو اس کو پھینک دیا، اب تو اللہ ہی مالک ہے اور عورتوں کو نہیں بچا سکتا. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال مجھے بہت افسوس ہے، آج یہ ویلاگ کرتے ہوئے میں بہت دکھی ہوں کہ لوگوں کو گمراہ کیا گیا ان لوگوں نے. اور آپ لوگ بھی اگر دیکھیے ذہن میں اگر آپ لوگوں کے ہوتا، اگر یہ صحیح بات کر کے بتاتے، تو ظاہر سی بات ہے جو دیکھتے ہیں نا لوگ، جب ویلاگز دیکھتے ہیں یا اینکرز کی ٹی وی پہ جب باتیں سنتے تو خان صاحب کو پتہ لگتا کہ نہیں، خان صاحب کو جو کہا تھا نا کہ سب کچھ، وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ میں کر رہا ہوں بالکل صحیح ہے. یعنی میں نے اسٹیبلشمنٹ کو دبا کے رکھا ہے. میں جنرل فیصل نصیر اختر کی بات کر رہا ہوں، ادھر خان صاحب نے آ کے جلسے میں فیصل نصیر اختر کا نام لیا. 6 ویلاگ جو ہے نا فوری طور پر جناب چلتے تھے، اور ٹی وی کے اوپر ٹاک شوز کے اندر ان کے حامی جو ہے نا بیانات دینا شروع کر دیتے کہ بھائی آج تو خان صاحب نے دے دیا رگڑا. یہ ہے بنیادی طور پر خان صاحب کو مروانے والے لوگ. اور بیچ میں وہ سازشی جو کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ملے تھے. میں بار بار کہہ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کو سے بچیں آپ. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اب 5 فوجی عدالتیں بنا دی گئی ہیں، اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کو فوجی عدالت میں ہی پیش کیا جائے گا. خان صاحب کا یہ کل رات فیصلہ ہو گیا کہ اب ان کو سول عدالت میں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ سول عدالت میں پیش کریں گے، وہاں نہیں پیش کریں گے، فوجی عدالتوں میں خان صاحب پیش ہوں گے. باقی وہ گلزار شمبے کا آپ کو پتہ لگا، وہ کل عدم تنظیم کا بندہ ہے، آج میڈیا کے سامنے آیا. اس نے کہا کہ میں ریاست سے معافی مانگتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو معافی مل جائے. لیکن خان صاحب کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ جب شمبے کو اگر معافی مل سکتی ہے ریاست، تو پھر یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی ریاست کو سوچنا چاہیے، اور ریاست کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے خان صاحب کو بہکایا ہے. خان صاحب بہرحال ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں، دنیا میں ان کا ایک نام ہے. سب سے پہلے میں آج میرا جو اگر ہے مطلب مطالبہ، میں تو اپنے طور پہ جو میرے ذرائع میں تو کروں گا، لیکن ویلاگ ہے میرا، چند لوگ سنتے ہیں. ظاہر ہے ہم تو اتنے بڑے تو بندے ہیں ہی نہیں کہ ہمارے کوئی 50,000 میں لوگ سننے والے ہوں، لیکن جو لوگ چند سنتے ہیں ان تک ہم نے آواز پہنچا دی ہے. اور جو ادارے جہاں تک ہماری بات جاتی ہے ہم نے ان تک بھی بات پہنچا رہے ہیں کہ اگر جب دوسروں کو اگر مل سکتی ہے، گلزار شمبے کو یا اور دوسرے لوگوں کو اگر معافی دی جا سکتی ہے، تو خان صاحب کے لیے بھی نرم رویہ رکھیں. لیکن ان لوگوں کو جنہوں نے خان صاحب کو اس ٹریک پہ ڈالا ہے،
کوئی بھی ہو، ڈزنٹ میٹر، وہ پی ڈی ایم کا ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے وہ جس جماعت کا ہو، چاہے وہ فوج کا ہو، جو کچھ بھی ہو، جنہوں نے خان صاحب سے یہ کام کروایا ہے، اور 9 مئی کے واقعے کو جب یہ کہا گیا تھا کہ آپ کال دیں اور بہت بڑی بغاوت ہوگی، ان لوگوں کو کیفر کردار ایسی سخت سزا دی جائے کہ آئندہ کبھی کسی کو اداروں کے اندر کو بغاوت کرانے کی نا کوئی ہمت نہ ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔